السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل ویلی فنٹازی۔ دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں مونگ پھلی کے بارے میں۔ مونگ پھلی جس سے بنگلہ میں چمبا بادام، گجراتی میں مانڈوی جہاں بوئی چنے، سندھی میں بہی مونگ اور انگلش میں گراؤنڈ نٹ جہاں پینٹ کہا جاتا ہے۔ مائیت کے حساب سے بیلدار پودا ہے، اس کو پھلیاں لگتی ہیں جن کے اندر مغز نکلتا ہے۔ یہ زیادہ تر ریتلی زمینوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس کا ذائقہ جو ہے مغز کا روغن دار اور مونگ کے دانوں کی طرح ہوتا ہے، اسی لیے اس سے مونگ سے تشبیہ دی گئی ہے، مطلب کہ اسے مونگ پھلی کہا جاتا ہے، مطلب کہ اس کا ذائقہ کچی کا مونگ جیسا ہوتا ہے۔ بھون کر کھایا جاتا ہے اس کو۔ اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے اور بھون کر کھانے سے اس کا ذائقہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ ایک چیز نوٹ اور مال ہے کہ بنگال میں یہ مونگ پھلی چین سے آئی تھی، اس لیے وہاں پر اس کا نام آج بھی چینا بادام کے نام سے مشہور ہے۔ مقام پیدائش کی اگر بات کی جائے تو جنوبی ہند، مشرقی یو پی، بمبئی، بنگال، پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، جو ہے خصوصاً تھل میں زیادہ کاشت کی جاتی ہے۔ مزاج کے حساب سے گرم و خشک تیسرے درجے میں، گرم ہے یہ دوسرے درجے میں اور خشک ہے یہ درجہ تیسرے میں۔ اور اگر افعال کی بات کریں تو مونگ پھلی نہ صرف بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، اس کے مغز سے تیل نکالا جاتا ہے۔ اس تیل کو بناسپتی گھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مٹھائی وغیرہ میں بھی، اور سالن وغیرہ بھی پکائے جاتے ہیں۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ مونگ پھلی کو اگر یہ غریب کا بادام کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ مونگ پھلی کسی بھی لحاظ سے بادام سے کم نہیں ہے۔ ہاں، مونگ پھلی مجفف اور مقوی اعصاب ہیں، عام طور پہ اس کو جریان و سیلان کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اگر اسے زیادہ کھایا جائے تو بس یہی اس میں مسئلہ ہے کہ یہ جریان و احتلام کا سبب ہوتی ہے۔ یہ ایک مقدار میں ہی کھانی چاہیے، اس کے ساتھ گڑ کا استعمال کرنا چاہیے، پھر یہ قابض نہیں رہتی، ورنہ یہ پیٹ میں قبض پیدا کرتی ہے۔ اس کا مناسب اور معتدل استعمال بالکل غیر مضر ہے، بلکہ یہ فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے بھی کم نہیں ہے۔ مونگ پھلی کا تیل لوگوں نے زیتون کا عمدہ بدل ہے، اس کو سلڈ آئل کہتے ہیں۔ خاص اجزاء کی بات کریں تو مونگ پھلی میں پروٹین 33%، اور کاربوہائیڈریٹ 53%، روغنی مادہ 12%، نشاستہ 37.8%، اور یہ جو ہے نائٹروجن، ایک نائٹروجنی مادہ جسے کہا جاتا ہے، اور کیلشیم اور فاسفورس کے علاوہ حیاتین B1 بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو، مونگ پھلی تو آپ سب نے کھائی ہوگی، مگر اس کی افادیت وغیرہ کے بارے میں شاید آپ کو مکمل طور پر نہ پتہ ہو۔ یہ افادیت میں نے بیان کر دی۔ مونگ پھلی کھائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔